نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ لوگ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ حضرت ابی الجعد زمیری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حضرت طارق ابن شہاب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ 4 آدمیوں کے علاوہ ہر مسلمان پر واجب ہے، غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، عورت، بچہ اور مریض، ان پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی نماز جمعہ نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کسی آدمی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر میں جا کر ان لوگوں کو گھروں سمیت جلا دوں جو بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن نہائے اور جس قدر ہو سکے پاکی حاصل کرے اور بالوں میں تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے اور پھر مسجد کے لیے نکل جائے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے غسل کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور جس قدر اس کے نصیب میں تھی اس نے نماز پڑھی، پھر امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک خاموشی سے سنتا رہا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک بلکہ اس سے بھی 3 دن زیادہ کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے وضو کیا اور اچھی طرح سے خوب وضو کیا، پھر جمعہ میں آئے اور خاموشی سے غور کے ساتھ خطبہ سنے، تو اس کے اس اور دوسرے جمعے کے درمیان والے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہے تو اس نے غلط کام کیا۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجدوں کے فرش پختہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہاں کنکریاں بچھا دی جاتی تھی تاکہ کپڑوں کو مٹی نہ لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کھڑے ہو جاتے ہیں، چنانچہ جو آدمی مسجد میں پہلے وقت میں آتا ہے پہلے وہ اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، اور جو آدمی مسجد میں اول وقت جمعہ میں آتا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں قربانی کے لیے اونٹ بیچتا ہے کہ جس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آدمی جمعہ میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں قربانی کے لیے گائے بیچتا ہے، پھر اس کے بعد جو آدمی آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی دمبا بیچتا ہے، پھر اس کے بعد جو آدمی آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی صدقہ میں مرغی دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو آدمی آتا ہے وہ صدقہ میں انڈا دینے والے کی طرح ہوتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے بھی غلط کام کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔